نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم اپنے باقاعدہ درس قرآن میں حاضر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے. آج کا درس جو ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 83 اور 84 پر مشتمل ہوگا اور یہ ہمارا باقاعدہ درس جو ہے اسی کا حصہ ہے. ان دو آیات سے پہلے جو ہم نے بات کی اس کا تھوڑا سا میں خلاصہ آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر کریں، تفکر کریں، غور کریں. یہ بات ہم نے بڑی وضاحت سے پڑھی تھی کہ تفکر اور تدبر جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور معاشرے کے اندر تفکر کے، تدبر کے مختلف لیول ہوتے ہیں، سطحیں ہوتی ہیں. جتنا کسی کا علم ہوتا ہے، جتنا کسی کا مشاہدہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کسی بات پر غور و فکر کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ تفکر کریں، قرآن میں تدبر کریں، تو پھر انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بڑا فرق ہوتا، اس میں تغیر ہوتا، اختلاف ہوتا. لیکن قرآن مجید کی تعلیمات میں اختلاف کا نہ ہونا، یعنی 23 برس میں نازل ہوا ہے. انسان ایک کتاب لکھے، دوسری تیسری لکھے تو فرق آ جاتا ہے. جناب آپ نے پہلے کتاب میں یہ نظریہ دیا تھا اور آج یہ نظریہ دے رہے ہیں. لیکن قرآن مجید کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں کون لوگ؟ صاحب تفکر لوگ، عام آدمی نہیں. تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو اس میں بہت بڑا اختلاف کثیرہ، اسے اختلاف نظر آتا اور بہت بڑا اختلاف نظر آتا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اختلاف ہے مضامین میں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا مختصر، اس کا مطلب ہے ان کا ذہن اتنا ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ قرآن مجید سے استنباط کر سکے یا قرآن مجید کی آیات کو سمجھ سکے. آج ایک معاشرے کا بڑا اہم پہلو ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید اگرچہ خاص ماحول میں نازل ہوا، یعنی 23 برس میں نازل ہوا، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کا تعلق صرف اس خاص ماحول سے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے واقعات کے لیے ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے. اسی لیے قرآن مجید میں اسی سورہ النساء میں ہم نے پڑھا کہ جب تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف
لوٹا دیا کرو، یا جو تمہارے درمیان اولی الامر ہیں ان کی طرف لوٹا دیا کرو۔ تو آج بھی جو واقعات ہم بیان کریں گے یا اس کو آج کے حالات کے مطابق دیکھیں گے کہ ہم کتنی اصلاح لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے زمانہ امن کی یا زمانہ خوف کی۔ امن اور خوف، پیس اینڈ فیئر، ان دونوں میں سے کسی کی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ بِهِ، پھر وہ جب خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اذاؤ بہی، وہ اس خبر کو کیا کرتے ہیں؟ پھیلا دیتے ہیں۔ اور آج کل جتنے ذرائع ہیں بات پھیلانے کے، ان پر ہم بات کریں گے۔ کسی بھی طرح بات کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ بات پہنچی ہے اور انہوں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ پھیلا دیا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، آپ کے پاس چلے جاتے، پوچھ لیتے، تو پھر کیا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی طرف لوٹا دیتے۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ ظاہری طور پر نہیں ہیں، یا تو قرآن کی طرف لوٹائیں گے یا حضور کی تعلیمات کی طرف لوٹائیں گے، لیکن صاحب امر جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب امر جو ہے یا اولی الامر جو ہے وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات سے یہ واضح ہو گیا نا کہ وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک طاقت، علمی طاقت ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، بصارت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا ان کی طرف لوٹا دیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو ضرور تحقیق کرتے، جاننے کی کوشش کرتے، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے تحقیق کرنے والے محقق ہوتے۔ جب ترجمہ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، جو ان میں سے محقق تھے، یعنی ہر بندہ محقق بھی نہیں ہو سکتا، صاحب علم ہو سکتا ہے لیکن محقق نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ایک صاحب راوی ہیں، انہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے لیکن حدیث سے مسائل کو نہیں نکالا۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ انہوں نے کما حق کو پوری دیانتداری سے حدیث کو آگے روایت کر دیا ہے، لیکن آگے جو امام ہوئے ہیں، جو مجتہد ہوئے ہیں، جو فقہا ہوئے ہیں، انہوں نے اس میں سے استنباط کیا ہے، مسائل کو نکالا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے، سارے نہیں اس کا مطلب ہے، منہم تبعیضیہ ہے، جو تم میں سے صاحب استنباط ہیں، جو تحقیق کر سکتے ہیں، وہ ضرور اس کو جان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ رب العزت کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو پھر تم ضرور شیطان کے پیچھے چلتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر چند لوگ جو شیطان کے پیچھے نہیں چلتے، بچ جاتے۔ ان کی تعداد کتنی ہوتی؟ بہت کم، قلیل لوگ ہوتے، ورنہ اکثریت جو ہے وہ کس کے پیچھے چلی جاتی؟ شیطان کے پیچھے چلی جاتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی معاشرے کے اندر محققین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کی اکثریت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب غلط بات پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صاحب محقق لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی امت کی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں تک تو ترجمہ تھا۔ اب ہم اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے شان نزول بھی لکھے ہیں۔ تقریباً ہر آیت کا آپ کو شان نزول مل جائے گا، اور کچھ نے اختلاف بھی کیا ہے، مختلف شان نزول بھی لکھے ہیں۔ تو اس لیے ایک شان نزول اس آیت کا یہ بتایا جاتا ہے کہ خبر یہ پھیل گئی یا بات صحابہ کو، ظاہر صحابہ اس وقت موجود تھے، اب صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، انسان ہیں، لیکن ان پر اللہ کا اتنا کرم تھا کہ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تو فوراً توبہ کی انہیں توفیق نصیب ہو جاتی۔
تو اور وہ توبہ پھر ہماری طرح کی نہیں ہوتی تھی. انہیں توبہ کی جو نصیب ہوتی وہ توبہ تو نسو ہوتی، زندگی بھر کو غلطی پھر ان سے نہیں ہوتی تھی. ہوا یہ کہ مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باہر کھڑے ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بات ہو رہی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، چلے گئے، اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھا. اب دیکھو نا، چونکہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، تو براہ راست آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہو رہی ہے تو آپ اس کی تصدیق یا تردید فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی. اس طرح سے حضرت عمر فاروق واپس آئے اور وہ لوگ وہی بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا جو کچھ آپ خبر پھیلا رہے ہو یہ غلط ہے، میں خود تحقیق کر کے آیا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا، میں خود تحقیق کر کے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات رفع دفع ہوگی. ایک تو یہ شان نزول جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. پھر ہم آیت کے ٹیمپرامنٹ کو دیکھیں، معنی و مطالب کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں افواہیں تھیں یا نہیں تھیں؟ بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، اور ہر صحابی ایمان کے ہر اس اعلیٰ درجے پر فائز. کچھ کمزور بھی تھے، کچھ کے والدین مکہ میں تھے، کچھ کے بھائی بہن مکہ میں تھے، کچھ کی جائیدادیں مکہ میں تھیں، اور بشری تقاضے تھے. کچھ کمزور تھے، کچھ لڑ نہیں سکتے تھے، جہاد نہیں کر سکتے.